جب حضرت امام حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے خاک کربلا پر تشریف لائے تو ذوالجناح نے آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس طواف کے دوران جو بھی آپ کے نزدیک آنے کی کوشش کرتا ذوالجناح کے حملے کا نشانہ بن جاتا، اور اس طرح ذوالجناح نے 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد پھر ذوالجناح آپ کے قریب آیا، آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو سونگا، بوسہ گاہ نبوی کا بوسہ لیا اور اپنی پیشانی کو خون مظلوم سے سرخ کیا۔ اس کے بعد اپنے تمام جسم کو خون مظلوم علیہ السلام سے رنگین کیا اور تمام میدان میں حیران و پریشان چکر لگانے لگا۔ روایت میں ہے کہ ذوالجناح حیران و پریشان ادھر ادھر دوڑنے لگا اور اپنی ہنہناہٹ سے اس امت سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا جس نے اپنے نبی زادے کو پیاسا شہید کر دیا۔ اس کے بعد دوڑتا دوڑتا حیام اہل بیت کی طرف آیا تو امام حسین علیہ السلام کے خیمہ پر اس زور سے ٹکر ماری کہ وہیں گر کر مر گیا۔ جب مستورات نے ذوالجناح کی آواز سنی تو خیمہ کے دروازے پر جمع ہو گئیں۔ دیکھا کہ گھوڑا خالی زین ہے اور دروازے پر دم توڑ چکا ہے تو تمام محدرات عصمت و طہارت نے بیان کرنے شروع کر دیے۔ جناب ام کلثوم اور جناب زینب غش کھا گئیں۔ ابو محنف نے عبداللہ ابن قیس کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کو دریائے فرات میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ ابو محنف نے عبداللہ ابن قیس کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کو دریائے فرات میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد نہ جانے کہ ذوالجناح کہاں گیا ہے۔ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو ذوالجناح نے میدان کربلا میں ہنہنانا شروع کر دیا۔ عمر سعد ملعون نے اپنی فوج سے کہا کہ دیکھو کہ یہ گھوڑا نبی پاک کے گھوڑوں میں سے عمدہ ترین گھوڑا ہے، اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ ذوالجناح نے اپنی اگلی اور پچھلی ٹانگوں سے دفاع کرنا شروع کر دیا، کتنے ہی یزیدیوں کو کچل ڈالا اور کتنے ہی کو سواریوں پر گرا دیا۔ جب عمر سعد ملعون نے ذوالجناح کی یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگا اسے نہ پکڑو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ تمام سپاہی ادھر ادھر ہٹ گئے تو ذوالجناح نے ایک ایک لاش کو سونگنا شروع کیا۔ سونگتے سونگتے جب لاشِ غریب زہرا کے قریب آیا تو پہلے لاش مبارک کو سونگا، پھر کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیا اور اپنی پیشانی کو خون غریب سے رنگین کیا۔ تمام دیکھنے والے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد خیام اہل بیت کی طرف آیا۔ تمام صحرا ذوالجناح کی ہنہناہٹ سے لرز رہا تھا۔ جناب ام کلثوم و زینب نے جب خیام کے قریب ذوالجناح کی آواز سنی تو در خیمہ پر آ کر دیکھا کہ ذوالجناح کی زین خالی ہے۔ بی بی نے اس وقت بلند آواز میں بیان کرنا شروع کر دیے، باخدا فرزند رسول شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب ام کلثوم اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنی تو قمص سکینہ سے فرمایا، بیٹی تیرے بابا کا گھوڑا آیا ہے، ممکن ہے تیرے بابا پانی لائے ہوں، ذرا در خیمہ پر جا کر معلوم کر۔ یہ معصوم بچی خالی جام ہاتھ میں لیے در خیمہ پر آئی تو ذوالجناح کی زین خالی تھی، پیشانی خون سے رنگین تھی۔ اس شہزادی نے بآواز بلند بیان کرنا شروع کر دیے۔ زیارت ناہیہ سے اس روایت کی تصدیق ہوتی ہے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مستورات نے گھوڑے کی زین کو خالی دیکھا تو انہوں نے اپنے بال پریشان کیے اور سروں میں خاک ڈالی۔ ذوالجناح کے گرد حلقہ باندھا۔ تمام مستورات کے حلقہ سے آگے بڑھ کر قمص سکینہ نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بازو کھولے، آنسو بہائے، ذوالجناح کی گردن میں حمائل کیے اور پوچھا، مجھے تو صرف اتنا بتا دے کہ فرزند رسول نے دم آخر پانی پیا تھا یا پیاسا شہید ہوا ہے۔ ذوالجناح نے اپنا منہ شہزادی کے قدموں پر رکھا۔ قمص سکینہ کے پاؤں گھوڑے کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ گو زبان حال سے بتا رہا تھا کہ بی بی تیرے کم سنی کی قسم، تیرا مجروح بابا پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے ذوالجناح کو دیکھا کہ حالی زین کے ساتھ آیا ہے، سر سے چادر اتاری اور خاک کربلا سر میں ڈالی، ماتم کرتی ہوئی واپس آئی اور روتے روتے عرض کیا، پھوپھی جان میرا بابا کہاں ہے؟ گھوڑے کی زین خالی ہے، پیشانی پر خون لگا ہوا ہے، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔
کتاب حدیقۃ الاحزان میں منقول ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا گھوڑا مضطرب اور پریشان ہو کر ہر طرف میدان میں دوڑنے لگا۔ عمر سعد ملعون نے اپنی فوج کو آواز دی کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ وہ اس مرکب با وفا کو ابن سعد ملعون کے پاس پکڑ کر لائے۔ اس ملعون نے اس گھوڑے پر سوار ہونے کی پوری کوشش کی، لیکن گھوڑے نے اس ملعون کو سوار نہ ہونے دیا۔ گھوڑے کا مقصد یہ تھا کہ جب میرا عباس وفادار جیسا سوار مارا گیا تو اب مجھے گوارا نہیں کہ کسی کو اپنی پشت پر سوار ہونے دوں۔ پھر عمر سعد ملعون نے یہ گھوڑا یزید ملعون کی طرف بطور ہدیہ شام روانہ کیا۔ یزید ملعون خوش ہوا، اس نے بھی گھوڑے پر سوار ہونا چاہا، لیکن گھوڑے نے اس کو بھی سوار نہ ہونے دیا۔ آخر ایک دن یہ گھوڑا زندان شام کے پاس سے گزرا ہوا سیدانیوں کے بین سن کر بے قرار ہوا اور کھانا پینا چھوڑ دیا اور آخر کار تڑپ تڑپ کر مر گیا۔